بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج فوجی عدالتوں سے مزید تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ سب سے بڑی اس میں خبر یہ ہے کہ احسان نیازی، جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کے معروف کالم نویس اور سینئر صحافی کے بیٹے ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ ایک بریگیڈیئر چودھری صاحب ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا تیزی سے عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ عالمی دباؤ مسترد ہو گیا ہے، اس معاملے میں نہیں تسلیم کیا گیا۔ پھر خواجہ سعد رفیق نے بڑا سخت ریئیکشن دیا ہے ٹرمپ صاحب کے ایڈوائزر کے بیان پہ۔ خواجہ آصف نے بڑا سخت ریئیکشن دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین 9 مئی کے واقعات پہ۔ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے، جناح ہاؤس، وہاں پہ اٹیک کیا گیا تھا، اس کو جلایا گیا تھا، اور کور کمانڈر کی وردی کو پہنا تھا، لہرایا تھا احسان نیازی نے۔ اور میں وٹنس ہوں بہت سی چیزوں کا کہ بہت سے سینئر صحافیوں نے اور بہت سی شخصیات نے بڑی کوشش کی کہ احسان نیازی کسی طرح بچ سکیں حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ۔ تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی تقریب علم برداری تھی ایوان صدر میں، تو میں خود اس میں موجود تھا۔ آرمی چیف وہاں آئے ہوئے تھے، عاصم منیر صاحب۔ تو وہاں مجیب الرحمان شامی صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ میری اور ان کی الیکس لائق ہوئی آرمی چیف سے، خیر خیریت دریافت کی گئی۔ تو مجیب الرحمان شامی صاحب کے پیچھے حفیظ اللہ نیازی صاحب کھڑے تھے۔ شامی صاحب نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ وہ بہت ضروری بات کرنی ہے سر، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو آرمی چیف نے کہا میں صحافیوں سے نہیں ملاقاتیں کرتا، آپ ISPR سے رابطہ کریں۔ آپ نے کوئی بھی میڈیا سے متعلق بات کرنی ہے، کچھ کرنی ہے۔ تو یہ کوشش ہوئی تھی کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو کوئی رعایت مل جائے، لیکن انہوں نے کوئی، اب انہوں نے اپنے بریگیڈیئر ہیں ایک ریٹائرڈ، ان کو کوئی رعایت نہیں ملی۔ اب امریکہ سے ریئیکشن آ رہا ہے، یورپی یونین سے آ رہا ہے ریئیکشن، پھر آ رہا ہے ریئیکشن یہاں سے برٹن سے۔ تو اس پہ کوئی دفتر خارجہ نے بڑا سخت ریئیکشن دیا۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف خود، عطا تارڑ جو ہیں اور وہ بھی بول رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی بول رہے ہیں۔ تو عالمی دباؤ اپنی جگہ ہوگا۔ یہاں سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ لندن میں جب رائٹس ہوئے، سمری ٹرائلز ہوئے، تو کیا کسی نے وہاں مداخلت کی؟ یہاں ہماری سول عدالتیں ذرا کیسوں کو ڈیلے کرتی ہیں، اور ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی سیولین فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آئے تو اس پر، اور عمران خان کے دور میں 25 ایسے لوگ ہیں جنہیں سزائیں سنائی گئیں، اور عمران خان کی ویڈیو آج کل بہت وائرل ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں فوجی عدالتیں بڑی ضروری ہیں۔ تو یہ اب منطقی انجام کی طرف معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ناظرین ایک اور میں اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپیل ہوتی ہے فوجی عدالتوں کے سزاؤں کے خلاف، 3 اپیلوں کا حق ہوتا ہے مجرمان کو۔ ایک آرمی چیف کے پاس اپیل کرتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کے پاس اپیل ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ کے پاس اپیل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر سول عدالت سے سزا ہوتی ہے، سیشن جج سے، تو 2 اپیلوں کا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں نا قانون میں کتنی گنجائش دی گئی ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ بہت بڑا آج خبر بریک ہوئی ہے، ISPR نے اس پوری تفصیل جاری کی ہے۔ ناظرین، جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے ابھی چارج نہیں لیا، لیکن وہاں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اب اس میں خواجہ آصف صاحب نے بڑا سخت ریئیکشن شو کیا ہے، اور گولڈ زید سمتھ جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا جواباً۔ تو یہ میچ اب پڑ گیا ہے، میچ بن رہا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں صورتحال آئندہ ہفتوں میں، آئندہ چند روز میں کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔